بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، چین کی جانب سے ایک نیا رول بنایا گیا ہے اور خاص طور پہ اس رولز میں بھارت کے لیے بہت ہی سخت شرائط رکھی گئی ہیں۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں قیمتی دھاتیں جو کہ استعمال ہوتی ہیں بہت سی جگہ پہ، ان کی تقریباً 30 سے 36 یعنی 30 سے 36% جو ہے وہ صرف اور صرف پیداوار چائنا سے ہوتی ہے۔ پوری دنیا کے 30 سے 36% یعنی آپ خود سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی جو ہے مقدار ہے۔ اور اس کے بعد اگر ریفائنری سسٹم چیک کریں کہ کتنی کو یہ خود درست کر کے اور آگے جو ہے قابل استعمال بنا کے سیل کرتے ہیں، تو وہ پوری دنیا کے حساب سے تقریباً 70 سے 75% ہے۔ اس کے علاوہ مطلب امریکہ ہو گیا یا آسٹریلیا ہو گیا یا دیگر کنٹریز جو ہیں، ان کے اندر بھی قیمتی دھاتیں نکلتی ہیں، مگر اس پیمانے پہ نہیں ہیں جس پیمانے پہ چائنا میں ہے، اور جس پیمانے پہ چائنا ریفائن کرتے ہیں ان کو، اس پیمانے پہ دوسری کنٹریز نہیں کرتی ہیں۔ اب یہ قیمتی دھاتیں جو ہوتی ہیں یوز کہاں پہ ہوتی ہیں؟ یہ قیمتی دھاتیں جو ہوتی ہیں لیپ ٹاپ میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ موبائل میں استعمال ہوتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی دوسرے جیسے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کی چیزیں ہوتی ہیں ان میں یہ یوز ہوتی ہیں۔ اور ان قیمتی دھاتوں کا بہت زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ آٹو ایجنسی میں ہوتا ہے۔ آٹو ایجنسی جو ہوتی ہے وہ سبھی ان قیمتی دھاتوں سے چلتی ہے۔ تو اب جو ہے چائنا نے ایک نئی پالیسی بنائی ہے، پہلے کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی۔ وہ یہ ہے کہ اب چائنا اپنی قیمتی دھاتیں کسی بھی کنٹری کو پرائیویٹ طور پہ نہیں دے گی، بلکہ اگر کسی بھی کنٹری کو لینی ہے تو اس کی پرائیویٹ کمپنی نہیں لے گی، بلکہ خود کنٹری کی جو ہے صدارت کی جانب سے کنٹری ٹو کنٹری سیل ہوں گی۔ اور بھارت کے لیے علیحدہ سے سخت شرائط رکھی گئی ہیں۔ وہ یہ کہ بھارت نے اگر لینی ہے تو وہ اپنا اینڈ یوزر بتائے گا کہ ان دھاتوں کو کہاں استعمال کر رہا ہے، کہیں ان دھاتوں کو ہمارے خلاف تو استعمال نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہم سے لے کے آگے دوسری کنٹریز کو سیل کر رہا ہے، یعنی مطلب یہ تجارت تو نہیں کر رہا اس کی۔ تو اس وجہ سے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہمارا اینڈ یوزر کیا ہے، اور اس کے علاوہ پھر چائنا جو ہے اس پہ تحقیقات کرے گا کہ واقعاً جس کے لیے لی گئی ہیں وہیں پہ یوز بھی ہو رہی ہیں، کہیں اور تو یوز نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ آ سکتا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ ابھی کچھ ہی وقت پہلے جو ہے بھارت نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم جو ہے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹس جو ہیں وہ خود تیار کریں گے، اور ان کو تیار کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے قیمتی دھاتوں کی بہت بڑی جو ہے ایک مقدار کی ضرورت ہے، اور اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی تیار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ساری شرائط چائنا رکھ دیتا تو ان کے لیے خریدنا بہت مشکل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی بھی کنٹری اگر قیمتی دھاتیں دوسری جگہ سے خریدتی ہے تو اس کی مین جو ریزن ہوتا ہے وہ صرف اپنی کنٹری نہیں ہوتا، مین ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی درآمدات و برآمدات کو بڑھا سکے۔ اگر وہ بنائے صرف اپنی کنٹری کے لیے، دوسری کنٹری کو سیل نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، تو فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ بہت بڑا جو ہے مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ اگر چائنا نہیں دے گا دوسری کنٹری سے لے لے گا، یہ بہت مہنگا ہو جائے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنے بر اعظم سے لے رہا ہے اور ہمسائے کنٹری سے لے رہا ہے تو وہ بہت سستا ہے، اور اگر وہی اس کو جا کے امریکہ سے لینا پڑے، وہی جا کے اس کو لینا پڑے آسٹریلیا سے، تو کس قدر اس کی جو ہے قیمت جو اوپر چلی جائے گی۔ تو جو لیپ ٹاپ وہ آج جو ہے 70,000 کا بنا رہے ہیں وہ 1,70,000 کا ہو جائے گا، تو بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک ان کے لیے مشکل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے خود بھارت تجزیہ نگار جو ہیں ان کی جانب سے یہ تجزیہ کیا گیا ہے کہ اس وقت جو بھارت کی سچویشن ہے، یعنی اس وقت ان کے پاس کس حد تک قیمتی دھاتیں موجود ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر چائنا ہمارے لیے ایسے ہی اپنے رولز سخت رکھتا ہے تو شاید ہم اگست تک بہت مشکل سے چل پائیں۔ اس کے بعد ہماری آٹو ایجنسی کو بہت بڑا دھچکا لگے گا، اور ہماری آٹو ایجنسی جو ہے وہ بیٹھ بھی سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنی مقدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ بھی چلے گی تو اگست تک چلے گی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھارت نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے 2 وفدوں کو چائنا بھیجے گا، اور وہ ایک وفد جو ہے وہ حکومتی وفد اور دوسرا وفد جو ہے وہ پرائیویٹ، اور وہ جا کر ان سے بات چیت کریں گے اور کسی طرح سے اس معاملے کو حل کرنے کی اور سلجھانے کی کوشش کریں گے، تاکہ کسی طرح سے ان کو یہ دھاتیں میسر آ سکیں۔ اس کے علاوہ سامعین کرام، آپ خود دیکھیں کہ چائنا کس قدر بزنس میں انٹر ہے۔ ہمیں امریکہ میں کچھ دن پہلے بائیکاٹ آف چائنا کا بہت بڑا ٹرینڈ چلا ہوا تھا، اور سبھی لوگوں نے اکثر ایسی شرٹس پہنی ہوئی تھی جن کے اوپر لکھا ہوا تھا بائیکاٹ
چائنا بائیکاٹ، چائنا بائیکاٹ، لیکن جب دیکھا گیا کہ جناب یہ میڈ ان کہاں سے ہیں، یہ بنی کہاں سے ہیں، تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان چائنا۔ یعنی چائنا اس قدر بزنس میں لگا ہوا ہے کہ وہ شرٹس کے جن کو وہ پہن رہے ہیں بائیکاٹ چائنا کے نام سے، ان کے اوپر بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو میڈ ان چائنا لکھا ہوا ہے کہ یہ چائنا ہی اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، کیونکہ ان کو صرف بزنس سے غرض ہے، انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا کہ کون کیا کر رہا ہے، کیونکہ ان کو اپنا کام کرنا ہے، ان کو اپنی کنٹری کے اوپر لے کے جانا ہے۔ اب وہ کنٹری کے جو ان سے بائیکاٹ کر رہا ہے ان کے لیے شرٹس خود بنا رہی ہے، اگر وہ کسی کو کہتی کہ میں نے تجھے مصنوعی دھاتیں نہیں دینی، میں نے تجھے یہاں سے ختم کرنا ہے، تو سمجھیں کتنا بڑا معاملہ ہے۔ ایسے تو نہیں کہہ رہی، کیونکہ ان کا تو یہی رول ہے کہ ہم نے اپنا بزنس کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں پہ بزنس کو روک رہے ہیں، کوئی سخت فیصلہ کر رہے ہیں، تو اس کا پیچھے ظاہر ہے کوئی بڑا ریزن ہوگا، ایسے تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم آپ کو بتائیں کہ 2023 میں تقریباً 27 لاکھ امریکی ڈالر جو ہیں اتنے قیمت کی قیمتی دھاتیں جو ہیں بھارت نے چائنا سے خریدی تھیں، دیکھیں کتنی بڑی مقدار ہے۔ تو اگر یہی وہ امریکہ سے خریدتے ہیں تو یہ جو 27 لاکھ امریکی ڈالر تھے، شاید یہ 90 جو ہے لاکھ امریکی ڈالر سے بھی اتنی دھاتیں نہ مل پاتی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے یہ والی جو پالیسی ہے یہ چائنا نے ابھی حالیہ ہی میں بنائی ہے، یعنی تقریباً اپریل کے اینڈ میں انہوں نے یہ پالیسی لانچ کی ہے۔ تو یہ کافی جو ہے بھارت کے لیے ایک مشکل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو دوسرا بھی پتہ ہے کہ بھارت کے خلاف چائنا جو ہے وہ بنگلہ دیش کی بھی کس قدر مدد کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو اور مسئلہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سامعین ایک دوسری اہم خبر کی طرف، وہ یہ کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عرب کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، مگر پاک بھارت کشیدگی کے بعد جو ہے پاکستان تمام کنٹریز کے ساتھ ملنے گیا، لیکن جو ہے سعودی عرب اور اس طرح سے دوسری عرب کنٹریز کے اندر پاکستان جو ہے ملنے نہیں گیا۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ جو سامنے آئی تھی وہ یہ کہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں یہ لگا کہ عرب کنٹریز جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہیں اور پاکستان کے ساتھ نہیں، اور یہ بات کسی حد تک درست بھی تھی، کیونکہ جب وزیر خارجہ جو ہیں سعودی عرب کے کشیدگی کے درمیان آئے تو وہ پہلے انہوں نے بھارت کا جو ہے سفر کیا، پہلے بھارت گئے اور پھر پاکستان آئے، اور پاکستان صرف 1 گھنٹہ رکے اور آ کے کیا کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جوابی کارروائی اور جوابی حملہ نہ کریں بھارت پہ۔ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب بھارت پاکستان پہ حملہ کر چکا ہے، لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے وہاں پہ ایک مثال دی کہ فلسطین کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بھی وہ ہوگا، یعنی فلسطین کی طرح پاکستان کو کمزور ٹھہرایا اور بھارت کو جو ہے اسرائیل کی طرح طاقتور سمجھا۔ لیکن جب پاکستان نے بعد میں جواب دیا اور بہت ہی منہ توڑ جواب دیا، اس سے یہ ہوا کہ جو عرب کنٹریز کے ذہن میں ایک وہ بات تھی نا کہ پاکستان کمزور ہے اور پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، شاید پاکستان بیٹھ جائے گا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان نے تو بہت اچھا جواب دیا اور پاکستان تو بہت مضبوط ہے، پاکستان اندر سے بہت مضبوط ہے، تو اس بات کے بعد جو ہے وہ محمد بن سلمان نے خود خواہش ظاہر کی کہ جو ہے آپ ہمارے کنٹری میں آئیں اور آ کے جو ہے ہمارے مہمان ٹھہریں۔ اسی وجہ سے جو میاں محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے اسی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ اس جنگ کے بعد پاکستان کے جو ہیں وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ بہت سے حالات بہتر ہوئے ہیں، جیسے پاکستان کے ترکی کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تاجکستان کے ساتھ اور آذربائیجان کے ساتھ، اور اب جو ہے عرب کنٹریز کے ساتھ بھی جو ہے مزید حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں کہ پاکستان کی دیگر کنٹریز کے سامنے بھی جو ایک ویلیو بن کے سامنے آئی ہے۔ بہرحال یہ تو ساری بات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔